جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا صرف ارادہ کہتے ہیں کون وہ جب فیکون غلط سبب میں وقت لگتا لیکن رب کے آرڈر کو پاس ہونے کے لیے وقت نہیں لگتا. وہاں بھی منبع رحمۃ اللہ فرماتے تم کیا اس رب کی بڑائی کو سمجھو جس رب نے اس کائنات کو بنانے کا جب ارادہ کیا تو صرف کن کہا کاف اور کن کہا تو سارا نظام چھو کا تو بن کر کے تیار ہو گیا جیسے کہ وہ چاہتے تھے. اس کائنات کا سارا مٹیریل صرف لفظ کن ہے. تو جس کے لفظ کن میں یہ طاقت ہو پوری ذات اور پوری صفات میں کتنی طاقت ہوگی تو وہ بڑوں میں سب سے بڑے ہیں. وہ اس میں بڑے ہیں کہ جب کوئی کو بڑا کہتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے. روایت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے رب کریم مجھے میرے قوم کا جہنمی آدمی دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ صبح جب اٹھے تیری نظر جس پر پڑے گی تیری قوم کا جہنمی ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے اور کبھی تو سے باہر نکلے دریا کے کنارے چل رہے تھے تو کیا دیکھا ایک دھوبی دریا پر صبح صبح کپڑے دھو رہا تھا. اس پر نظر پڑی نظر کو پھر گئے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ دنیا میں بھی تھکے اور آخرت میں بھی تھکے. رب اتنا ظالم نہیں ہے. اللہ کو نام موسیٰ یہی تیرے قوم کا جہنمی آدمی. آنکھوں میں آنسو آ گئے. دوسری رات جب آئی ہے پھر دعا کہ اللہ اب میرے قوم کو میں جنتی دیکھنا چاہتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری نظر جس پر سب سے پہلے پڑے گی وہ تیرے قوم کا جنتی ہے. موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے میدان میں اسی ندی کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا وہی دھوبی کپڑے دھو رہا. موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے شاید میری نگاہ غلط پڑ گئی. رب کا فرمان جاری ہوا کہ اے موسیٰ تیرا نظر خطا نہیں کھائی تیری نظر خطا نہ کھائی تو میں صحیح دیکھا یہ تیرے قوم کا جنت ہے. ہمارے اللہ کل اسی کو جہنمی کہا آج اس کو جنت نہیں کہنا. ماجرا کیا میرے سمجھ بھی نہیں آتا. موسیٰ اس دھوبی کے پاس جاؤ جب اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ آیا ہوا ہے ان کی کیا بات چیت اتنا پوچھ تو صحیح. موسیٰ علیہ السلام بچے کو آپ دھوبی کے پاس گئے دھوبی سے پوچھا تیرا بچہ تیرے ساتھ اس سے پہلے کبھی آیا نا پہلی بار لے کر آیا تو دونوں کی بات کیا ہوئی کہ کوئی کچھ تو ہوا ہوگا. کہنا سے ایک بات ہوئی تھی کہ میرے بچے نے جو دریا کو دیکھا پانی کو دیکھا تو مجھ سے کہنے لگا ابا کتنا پانی ہے تو بس میں نے اس سے ایسے کہہ دیا اس کا بنانے والا اس سے بہت بڑا ہے. تو کہا موسیٰ جو ہم کو بڑا کہے اور ہم اس کو جہنم میں داخل کرے شان کے خلاف ہے. موسیٰ جو اتنے بڑے ہیں کہ جب کوئی کو بڑا کہتا تو ان کو اس پر بھی پیار آتا اور مغفرت کے دریا بنا دیتے. تو رب ہے بڑے ہیں صفت میں کامل ہے مکمل صفات کے مالک ہے ایسی طاقت کے مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی صرف اس کائنات کو کن کہہ کر بنایا بات ختم ہو گئی. کرنا روزانہ اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کام کرتی ہے. روزانہ بلا ناپا ایسی قدرت کام کرتی ہے. سورج نکال رہے اور لے کر کے مشرق میں لے جا کے غروب کر دے رہے. چاند لے جا رہے نکال رہے اس کو غروب کر دے رہے. قرآن نے دلائل پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ آیت 257 اس میں بات بیان کی گئی. ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے کہا میرے رب کو اللہ مان میرے اللہ کو رب مان. کیسا ہے تیرا رب؟ تو کہا ربی الذی یحیی و یمیت. تیرا رب ایسا ہے جو زندگی اور موت دیتا اور انا احیی و امیت. اتنا کام تو میں بھی کر دیتا. نمرود کہنے لگا اتنا کام تو میں بھی کر دیتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ایسے کر ذرا بتاؤ تو صحیح. دو غلاموں کو بلایا ایک کی گردن مار دیا دوسرے کو آزاد کر دیا اور کہنے لگا دیکھ ابراہیم میں نے ایک کو موت دیا دوسرے کو زندگی دیا. کہنا کیا چاہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ وہ اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے سمجھ نہیں پایا. آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر دعوے میں سچا ہے تو سن میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جا کے غروب کر دیتا ہے. اگر دعوے میں سچا ہے تو اس ایک مرتبہ سورج مغرب سے نکال اور مشرق میں لے جا کے غروب کر دے. خاموش کوئی جواب نہیں دے سکا اس لیے جو کہنا تھا سارا جھوٹ کہنا تھا. رب تو صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے. جو کام اللہ
کر دے، مخلوقات کے اندر کوئی دوسرا کر دے، ناممکن بات، اس سے اپنا تعارف کروا دے۔ سورہ اخلاص قرآن میں نازل کی عبداللہ ابن سلام کے پوچھنے پر کہ محمد تیرا رب کس نسب سے تعلق رکھتا ہے، کس حسب سے اس کا تعلق ہے، نعوذ باللہ، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ اس سے قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا، اللہ الصمد، بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ تو کسی کا باپ ہے نہ تو کسی کا بیٹا ہے۔ کہاں اس کی ایک ایک صفات تمہارے سامنے بیان کی جائے؟ محمد سے بھی سیکھنا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ دنیا میں تمہیں جتنی طاقتیں حاصل ہو جائے تم اس کے ٹکر پر مقابلے پر نہیں آ سکتے، اور اگر آ گئے تو کیا ہوگا؟ ایک تھا ایڈی کھوپڑی کا، وہ آ گئے مقابلے پر ہوتا ہے، فرعون کے نام سے کوئی پہچانتا ہے، اللہ کے مقابلے پر آیا، اپنے آپ کو رب کہہ دیا، انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا رب میں ہوں۔ کب کا ایسے؟ جب اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائیداد کا انبار کیا، حکومت کیا، جسمانی اعتبار سے مینٹین اتنا تھا، 120 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا، 400 برس حکومت کیا، 620 سال عمر۔ محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر 620 سال کی عمر میں ایک مرتبہ پیٹ میں یا سر میں درد ہوتا تو خدائی کا ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا، جسمانی اعتبار سے مینٹین تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اللہ کو رحمان کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، آسمانوں میں ہے۔ حامان کو بلایا، ایک ٹاور بناؤ، جیو سے بھی اونچا بناؤ، بہت اونچا بناؤ، اس پر چڑھ کر اس کے رب کو دیکھنے کا ہے، کون سا رب ہے جس میں۔ لہذا ٹاور بنایا گیا اور اس پر لوگ چڑھے اور چڑھے اور چڑھے، پھر آگے چڑھتے رہے چڑھتے رہے چڑھتے رہے، جہاں سے ان کو زمین ہی اندھیاری نظر آنے لگی، اتنا اسے ٹاور بنایا، اور اس میں پھر فرعون نے کمان کے اندر تیر رکھا اور اس آسمان کے اوپر مارتا رہا، تو تیر جب واپس آئے، حامان کہنے لگا کہ اے ہمارے رب، تیر تو خون میں بھر بھر کر آ رہے، تیر تو خون میں بھر بھر کر آ رہے۔ تو فرعون کہنے لگا شاید کام تمام ہو چکا ہے، نیچے اترے، اوسا تیرے رب کا میں نے مرڈر کر دیا، فنش کر دیا۔ جب اتنی بڑی طاقت کے مقابلے پر فرعون آیا تو پھر رب کا نظام چلا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بنی اسرائیل میں ساتھ کر دی گئی، بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام سامنے دریا پھٹا، آپ پار ہو گئے، پیچھے فرعون۔ حامان سے کہنے لگا دیکھا میری ربوبیت کہ میرے خوف اور میرے ڈر سے دریا نے بھی راستے بنا دیے۔ حامان کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی خدائی ہے نہیں، صرف زبان کے بول ہے۔ تو حامان کہنے لگا ہونا بابا تم پہلے تو رب رہے تھے، تمہاری وجہ سے ہوئی۔ تو فرعون کہنے لگا چلو 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 اندر سے پار ہو جاؤ، پکڑو موسیٰ کو۔ حامان کہنے لگا نام ہے ہمارے شان کے خلاف میں، ہم اپنے خدا کے آگے نکلے، آپ آگے چلے، کیونکہ ہمیں کو پتا ہے آپ پوری طرح پکڑا جاتا۔ ہمیں کہنے لگا ہم اپنے خدا کے آگے نہیں نکل سکتے، ہم سے زور سے بولا پوری پبلک میں سے، ہاں خدا آپ کے آگے نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اگر میں نے اپنے گھوڑے کو آگے نہیں بڑھایا تو خدائی میری آج ہی ختم ہو جاتی، لہٰذا گھوڑا آگے بڑھا، سمندر کے بیچ میں گیا۔ تو قرآن کہتا سورہ یونس آیت 90 کے اوپر حتی اذا ادرکہ الغرق، پانی میں پکڑ لیا، اور پکڑ کر جب پانی سے ملا اس کو ایسے پکڑ لیا اور ایسے نیچے لے کر گیا اور پھر اوپر اچھالا، اور جب اوپر آیا تو قرآن نے حدیث نے کہا تھا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ وہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لایا، میں مومن ہو گیا۔ جس پر ایمان لایا تو اس اللہ پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتی ہے، اور میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے آگے کہا اب قبول نہیں ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے اس کا یہ کلمہ قرآن میں محفوظ کیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نیر والوں کی بتلانا چاہتے ہیں، اتنی بڑی طاقت کا مالک جو خدا کے مقابلے پر آیا، مرتے مرتے یہ کہہ کر گیا کہ معبود صرف تو ہی ہے، تیرے مقابلے پر میں آیا تھا، ٹک نہیں پایا، میں بھی تیرے مقابلے پر ٹک نہیں پایا۔ تو اتنی بڑا طاقت والا آدمی ان کے مقابلے پر نہیں ٹک پایا جو کہ نافرمانی کے ساتھ خدا کے مقابلے پر آیا۔ لیکن روایت قرآن احادیث سے بتلاتی ہے کہ ایک فرما بردار بھی رب کے مقابلے پر آیا، فرما بردار مطیع نبی رسول جو کہ کامل تھا، وہ رب کے مقابلے پر آیا، ہمیں اطاعت کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ نہیں۔ روایت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت سلیمان علیہ السلام ایک کتاب ہے حضرت نظام الدین کے اندر پڑھائی جاتی ہے، مدرسہ کاشف العلوم اس میں پڑھائی جاتی کتاب ہے نفحۃ العرب، صفحہ 110 111 پر روایت لکھی ہوئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اللہ تیری ساری مخلوق کو میں روزی پہنچانا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کب تک اللہ اس کو ایسا کر دیا کہ میں کھلاتا ہوں لائف ٹائم نہیں بہت ہو گیا. اللہ ٹھیک ہے ایک سال نہ، اللہ 6 مہینے نہیں ہو سکتا، اللہ 1 مہینہ نہیں ہو سکتا، 1 ہفتہ تو کر ہی دو، نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. اے اللہ 1 دن یہ بھی نہیں ہو سکتا. اے اللہ اب آپ منع کرنا، ایک ٹائم کا میری طرف دے ہی دو، ایک ٹائم سے ساری مخلوق کو میں کھلاتا ہوں، ایک ٹائم دے. سلیمان علیہ السلام ساری مخلوق کو کھلانے کی بات کر رہا ہے، ساری مخلوق کو کھلانے. پہلے تو لائف ٹائم کی بات تھی اور چلتے چلتے ایک ٹائم پر ہے ساری مخلوق کو. ایمانداری کی بات یہ ہے میں اگر یہ کو گرمی زیادہ ہو گئی میری بیان کے بعد سارے لوگوں کو میری طرف سے شربت ہے ہی ویسا سیریس نہیں. اگر میں سے ایسا کہہ بھی دیا ایمانداری کی بات ہے 3 چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے کہ میں آپ کو شربت پلا سکوں. پہلی چیز میرے پاس وہ پیسہ ہونا چاہیے، شکر لیمو خرید سکوں پیسہ ہونا چاہیے. دوسری چیز مجھے پتہ بتانے والے ملنے چاہیے فوراً کہ بھائی آپ کو شکر یہاں ملے لیمو اس میں اچھے ملتے، وہاں سستے ملتے اچھے ملتے، پتہ بتانے والا ہونا چاہیے. نمبر 3 کے اوپر ظاہر سی بات ہے سب کتنے لوگ شربت بنا کر پلانا، اکیلا میں جا کر لے کر بھی آؤں گا، شکر کو پانی میں گھولوں گا، کو نچوڑوں گا، پھر اس کو چھانوں گا، دسترخوان بچھا کے ایک ایک کر کے سب کو پلاؤں گا. ایک میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے. میرے پاس ایسے دوست یار برادر ہونا چاہیے جو میرے لیے آسانی سے کام کر دے. 3 طاقتیں ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے اور باتیں بتانے والے ہونا چاہیے اور میرے ساتھ کام مل کر کرنے والے ہونے چاہیے. تب جا کر میں آپ کو شربت پلا سکتا ہوں. سلیمان علیہ السلام پوری مخلوق کو کھلانے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ 3 طاقتیں تھیں. چلو چل کر دیکھتے ایسا کچھ تھا نہیں تھا. تو روایت میں آپ حج کو گئے، حج سے واپس گئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، 2 نمازیں فرض فجر اور عصر کی نماز کا وقت قریب ہے، سورج غروب ہونے والا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جن کو آواز دی ادھر آ پانی کا غسل کرنا ہے. تو جن کہنے لگا حضرت والا آپ کے لیے غسل کے لیے پانی ابھی میں فوراً حاصل کر دوں، لیکن پانی کا پتہ تو حدود بتلاتا ہے، وہ حدود نے پانی کا پتہ بتلایا نہیں اور ہم پانی سمجھ سے نکال نہیں سکتے. اچھا کس کو بلایا؟ حدود کا ہے، حضرت پتہ نہیں. اور باپ کو بلایا، یہ حدود کا ہے، حضرت پتہ نہیں. اچھا کہاں چلا گیا میں؟ تو قرآن میں سورہ نمل آیت 20 سے لے کر 26 اچھی آیتوں کے اندر دیکھو کیا انداز ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. سلیمان علیہ السلام نے حاصل لی حدود کا ہے، حدود کا ہے. کہاں چلا گیا بھائی؟ اتنا نرم انداز. اس کے فوراً بعد آیت ہے لَوْعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یہ قرآن کا انداز. ابھی تو نبی سے پوچھ رہے تھے حدود کہاں چلے گئے، حدود کہاں چلے گئے، حدود کہاں چلے گئے. اب بالکل پوری بدل گئی. آئے گا تو چیر ڈالوں گا، پھاڑ ڈالوں گا، صبح کر ڈالوں گا، یا پھر کھلا بچے بتائے کہ کہاں گیا. علماء دم ہو گئے، اتنی نرمی سے بات چل رہی تھی، اچانک اتنے غصے کیسے ہو گئے. تو علماء نے ایک بیچ کی بات دھیان کی. ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے تحقیق کرنے لگے تو پوچھ رہے تھے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. جیسے مثال کو ارے بھائی فجر میں آج امام صاحب نظر بھی پڑے، ایک آپ بندے نے کہہ دیا وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، تقاضے رہتے، بشری تقاضے رہتے، آگے پیچھے ہو گئے، لیٹ ہو گئے، نہیں پہنچ پائے. اچھا اب اسی کو انداز کو بدلو. ارے بھائی امام صاحب نظر بھی پڑے، کہاں چلے آگے بڑھے. آج کا یہ بولے ہمیشہ بھی ایسی ہے، بس جہاں یہ سنا مزاج بدل جاتا، کب سے کیسے کیا اور امام کے بارے میں کیسی باتیں شروع ہو جاتی. حدود کہاں چلا گیا ایک بیچ میں حضرت آج کوئی ٹائم ہوا بہت بار جاتا آپ کو بتاتا بھی نہیں. تو اب غصہ ہی بدل گیا، اب غصے کا پوری بات چینج ہو گئی. جب غصہ آپ سے باہر ہونے لگا فما کا غیر بعید آیا ایسے ہاتھا کاٹتا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ آیا آرادے سے کہا فقال اعدت بما لم تحد به. سلیمان علیہ السلام
غصے میں جلدی نہ کرے، ایسی بات معلوم کر کے آیا کہ آپ کو بھی پتا نہیں، تو سلیمان کہنے لگا باپ رے باپ، اب تو عالم بن کر آ گیا، کیا اس سے زیادہ بول تھے؟ کیونکہ عالم سب عالم ہوا کرتا ہے، عالم کا مقام اور مرتبہ چھوڑو، دنیا کے اندر جتنے مسائل ہیں سب حل اللہ نے عالموں کے پاس چھپاتا لگا۔ ایک آدمی آیا مولانا کے پاس، مولانا کے پاس ہے، بولے پوچھو، بولے مولانا بہت ہارڈ مسئلہ ہے، ارے تم پتا ہو تو بتلاؤ، پتا نہیں ہو تو کہہ دوں گا، مجھ سے پتا مسئلہ تو پوچھ۔ مولانا اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان کی جنت میں بنتا گیا، اس کی ہر چاہت پوری ہوگی، ہم خاص 100% سچی بات کہ بندے نے جنت میں جو چاہا اللہ پوری کر دیں گے۔ تو بولے مولانا میری بھی چاہت پوری ہوگی؟ ارے ہاں میں تیری بھی چاہت پوری ہوگی۔ بولے نہیں مولانا میری چاہت ذرا ہٹ کر ہے، سب سے ہٹ کر ہے، وہ بھی چاہت پوری ہو جائے گی۔ بولے مولانا صحیح، بولے ہاں صحیح بات۔ بولے مولانا میری جنت میں جانے کا چاہت یہ ہوگی کہ میں آدمی کے بجائے عورت بن جاؤں۔ تو مولانا اوپر سے نیچے دیکھنے لگے، بات کیا ہے؟ آدمی عورت بھی بننا چاہ رہا۔ تو مولانا کہنے لگے بات کیا ہے؟ تو بات جو بھی ہو مجھے بتا، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو مولانا کہنے لگے دیکھ لے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت 34، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی مرد کا مقام اونچا ہے، عورت کا مقام نیچا ہے۔ تو جنت میں جب چلا گیا تو ہمیشہ اوپر کی سوچے گا، نیچے کی نہیں سوچے گا، اور عورت کا مقام نیچا ہے تو تیرے ذہن میں خیال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ تو عورت بن جائے۔ ارے نہیں نہ مولانا میرے ذہن میں ایسا خیال آ سکتا، میں بول بن سکتا نہیں بن سکتا۔ تو مولانا نے کہا دیکھ بھائی اللہ کی قدرت ہے، تیرے ذہن میں ایسا خیال آ گیا تو اللہ قادر ہے کہ تجھے مرد کی بجائے عورت بنا دے۔ ٹھیک ہے بولے سکتا مولانا السلام علیکم، عورت بن جائے تو شادی تو کرے گا، میرے سے کر لے تو اب تو مولانا عالم لوگوں کو تو ایسی مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ حضرت رحمت اللہ کے پاس میواتی نے پوچھا، او حضرت جی اور جنت میں بلی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بولے بنڈل کے بنڈل ملیں گے، لیکن جلانے کے واسطے جنت میں جانا پڑے گا، بولے اس سے اچھا نہ ملے۔ تو جیسے وہ آئے اور آخر نے کہا کہ ایسی بات معلوم کر گیا ہے کہ آپ کو بھی پتہ نہیں کیا بات ہے۔ جی تو کا من سبعی من نبأ یقین، میں نے کہا سبا کا قصہ لے کر آیا، کیا ہے میں نے کہا سبب انی وجدت امرأۃ تملک وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، ایک عورت ہے شہزادی، اس کے پاس بہت زیادہ فوج ہے، اس کے پاس ایک سونے کا تخت ہے جس پر بیٹھ کر حکومت کرتی، کیا کیا اس کے پاس، اور وہ خود شہزادی ہے، اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے، اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے جس پر بیٹھ کر حکومت کرتی۔ یہ دنیا ہے، ان کے دین کا عالم یہ ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، اور رب کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو خدا جانتی، سورج کو گاڈ جانتی، اسی کو اپنا کرتا دھرتا مانتی ہے اور پیشانی اس کے سامنے رگڑتی ہے۔ یہ ان کے دین کا حال ہے اور آپ موجود ہے، کچھ کیجیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر بات سچی تو یہ لے میرا خط لے کر جا اس کے پاس۔ سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر پہنچا اور جا کر کے وہاں پر خط کو ڈالا۔ وہ بلکہ سے جیسے خط لگایا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، تم لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے سارے مجمع کو جمع کر دیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، وزیر اسی جتنے سب جمع ہو گئے، تو مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو لوگ کہنے لگے ہم کو ایسی دعوت، چلو تلواریں نکالو ہم اس سے قتال کریں گے۔ بلقیس کہنے لگے قتال کر کے جیت نہیں سکتے، کیوں نہیں جیت سکتے؟ طاقت ہمارے پاس جانے کا نام، اس کی طاقت کا اندازہ خط سے لگ رہا، کیونکہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا آرڈر وہ خط کے ذریعے دے رہا۔ میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں، میں آفس میں پہنچا، وہ میرا کام کر دو، اس وہاں پر جاؤ، اس کو بولا وہ میرا کام کر دو، آگے جاؤ، وہ میرا کام کر دو۔ ایک بیچارہ میرا خیر بار مولانا نے دیا، میں نے کہا یار کام کرنا تو بھولی بات ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ بڑے آفیسر کے پاس لے کر گیا، سر یہ میرے جاننے والے ہیں، ذرا یہ مولانا کا کام کر دو۔ بیچارے اس آفس میں چکر لگا رہے تھے، اچھا کوئی ہلو پلیز سامنے اٹھائے تو یہ کام مولانا سے کروں گے، بس اتنا ڈیٹا فون کر دیا، جاؤ مولانا آپ کا کام ہو گیا۔ میں آفس میں پہنچا، اس نے جو میرا کام کو کر کے دے دیا۔ کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ چھوٹے آفیسر کو یہ بڑے آفیسر کا پاور پتا ہے، فون پر ہی کام ہو گیا۔ تو بلقیس سمجھ گئی کہ شہزادی ہے، صرف کارڈ پر ایک خط پر وہ کام کرنا چاہتا ہے، اتنا بڑا طاقت میں سارا۔ بلقیس تو بتا پھر کیا کرے؟ ہدیے میں سونے کی اینٹیں بھیجتے ہیں، جب وہ مال دیکھے گا تو اچھے اچھے کی رال ٹپکنے لگتی، وہ جو بھی ہوگا وہ بھی ہمارے لیے پھنس جائے گا، مال دیکھ کر پھر ہمارے ساتھ صلح کر لے گا۔ کہنے کی بات اچھی ہے، لہٰذا خوب سونے کی اینٹیں
جمع کی گئی اور چلا آ رہا ہے قافلہ سونے کی اینٹیں لے کر. سلیمان علیہ السلام کو خبر دی حضور نے حضرت سونے کی اینٹیں ہتھی میں آ رہی, پبلک نہیں آ رہی, تو آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ اے رب کریم میری زمین پر وہ جب داخل ہو تو ساری زمین کو سونے کا کر دے. لہٰذا اللہ کا نظام چلا, ساری زمین سونے کی بن گئی. وہ لوگ جب بارڈر میں داخل ہوئے تو وہ دیکھنے لگے زمین کے اوپر اور دیکھا کہ ان کے جانور پیشاب پاخانہ سونے کی زمین پر کر رہے ہیں. لوگ کہنے لگے بھائی اپنے ہاتھ میں ڈپلیکیٹ ہے مگر یہ پورا 24 کیرٹ ہے, کرتے کیا کیسے پھنس گئے. اور ایسا نظام چلا, تھوڑے آگے چلے, جتنی اینٹیں ہاتھ میں بھی اتنی